لائن. 40 سال میں نہ ہم نے پروڈکٹ ڈائیورسفائی کیا ہے نہ ہم نے مارکیٹ ڈائیورسفائی کیا. آج بھی ہمارا یورپ کی، امریکہ کی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی، چائنا کی، مڈل ایسٹ کی مارکیٹس کا جو ریلیٹیو شیئر ہے وہ وہی ہے، افریقہ ہے، کہ جو 40 سال پہلے تھا اسی تناسب سے آج ہم کر رہے ہیں. وی ہیو ناٹ ڈیولپڈ نیو مارکیٹس. سو آئی تھنک ناؤ اٹ از ٹائم کہ ہم ایک نئے آؤٹ ورڈ جسے کہہ لیجیے کہ فوکس کے ساتھ وی بگن ٹو لک ایٹ دیز اپرچونٹیز جو دنیا میں ہے. یقیناً دنیا بدل گئی ہے، اتنی اوپن نہیں ہے جتنی 80 اور 90 میں جن ملکوں نے ترقی کی تھی، لیکن یٹ وی ہیو گریٹ مینی اپرچونٹیز بیکاز کئی ایسی کیٹیگریز ہیں جس میں ہماری کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، کئیوں میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. اب چین کی مثال لے لیجیے، ہمارا بھی اٹھ کے گئے مہمان. 2800 ارب ڈالر کی سالانہ امپورٹ ہے چین کی، 2.8 ٹریلین ڈالرز پلس. ہمارا سب سے قریبی دوست ملک ہے، سب سے زیادہ ویلکمنگ ملک ہے. اینڈ واٹ از آور شیئر؟ جسٹ $3 billion. وی ہیو نیور لکڈ ایٹ چائنیز مارکیٹ. وہ چینی آئے، انہوں نے آ کے وہ سیسمی سیڈ کہا جی آپ کا بڑا اچھا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. وہ 3 سالوں میں $400 ملین پہ چلا گیا. ہم 70 سال میں نہیں اس کو دریافت کر سکے کہ دس از اے پروڈکٹ دیٹ وی کین سیل ٹو چائنا. اب وہ چیلیز کے اوپر آئے ہیں، ان کو مرچوں کی ضرورت ہے، وہ آ کے یہاں پہ فارم بنا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. وہ بھی 200-400 ملین ڈالر کی چیلیز لے جائیں گے یہاں سے. بٹ وائی وی کین ناٹ ڈو اٹ؟ ہم مقصد وہ لے جائیں گے، ادھر جا کے پیسٹ بنائیں گے، اس کا کیا کچھ بنائیں گے، ویلیو ایڈیشن تو ادھر ہوگی نا. تو ہم کیوں نہیں یہ چیزیں کر سکتے؟ آئی واز ویری ہیپی ٹو سی فار دا فرسٹ ٹائم گلف فوڈ ایکسپو کے اندر پاکستان از دا 4th بگیسٹ ڈیٹ پروڈیوسر ان دا ورلڈ. ہم دنیا کے 4تھے سب سے بڑے کھجور پیدا کرنے والے ملک ہیں. آپ نے دنیا میں کہیں ہماری کھجور کی پروڈکٹ دیکھی ویلیو ایڈڈ؟ 1/3 جو کھجور ہے ہماری وہ درختوں میں ضائع ہو جاتی ہے. باقی جو ہے بوریوں کے اندر کموڈٹی کے طور پہ رمضان آیا تو اس میں بک گئی زیادہ. تو ابھی گلف فوڈ ایکسپو میں گیا تو آئی واز ہیپی ٹو سی کہ دیر ور 2-3 بزنسز فرام کراچی کہ جنہوں نے ڈیٹس کی ورلڈ کلاس ویلیو ایڈیشن کر کے ڈیٹ پاؤڈر، ڈیٹ پیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بہترین پیکیجنگ کے ساتھ وہاں پروڈکٹس ڈسپلے کی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو. کہا جی ہم لیٹن امریکہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو اسکیل اپ کریں اور وی نیڈ مور آف اٹ. تو اسی طرح ہم آم پیدا کرتے ہیں. اٹس اے سیزنل فروٹ. موسم آتا ہے آم کھاتے ہیں، موسم جاتا ہے تو آم ہی غائب ہو جاتا ہے. آپ سال کے 12 مہینے اکثر گئے ہوں گے بینکاک کے ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ ڈرائی مینگو اتنا جاذب النظر پیکنگ کے اندر آپ کو 12 مہینے نظر آئے گا کہ وہ مینگو موجود ہے ان کے پاس. ہم نے وہ مینگو کی ویلیو ایڈیشن نہیں کی، اس کی پروسیسنگ میں انویسٹ نہیں کیا. وائی کوڈ ناٹ بی میک آر ورژن آف ڈرائی مینگو اینڈ بہترین دنیا کا چوسا ہے، اس کو ہم کیوں نہیں برانڈ کر سکے؟ ہمیں کیوں نیسلے نہیں آ کے سکھایا کہ بھی چوسے کی جو ڈرنک ہے، آج چوسا ڈرنک نیسلے ایکسپورٹ کر رہا ہے امریکہ میں اور یورپ کے اندر، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے اب پاکستان پہ جو مارکہ ترقی ہے اس کی پوری انحصار ہے ایکسپورٹ کے اوپر. اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ لیٹ اس ورک ایز اے ٹیم. اب وہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو برا کہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر یہ نہیں کرتا، آپ حکومت کو برا کہیں. وی آر آل ان دا سیم بوٹ. وی سویم اینڈ سنک ٹوگیدر. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ the future has to be driven, led by private sector. Our job is only to facilitate, empower and buck up the private sector. اور پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ وہ اپنا پیسہ ملک میں لا کے اس کو پروڈکٹیولی استعمال کرے. میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں صدر صاحب سے. مجھے 3-4 ٹاپ بزنس مینوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے یورپ بھی دیکھا ہے، ہم نے امریکہ بھی دیکھا ہے، یقین کریں جو کاروبار پاکستان کا ہے وہ کہیں نہیں ہے. کیوں؟ 24 کروڑ کی آبادی ہے. 24 کروڑ کی آبادی میں 60 ملین 6 سے 8 کروڑ مڈل کلاس ہے.
یہ 6 سے 8 کروڑ مڈل کلاس یورپ کے کئی ملکوں سے بڑی آبادی ہے. کئی یورپ پاکستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو ہم اتنی بڑی مارکیٹ کو ٹیپ نہ کر سکے ہیں اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے ہیں تو یہ تو بڑی ایک زیادتی ہے. تو میں یہ اس کے ساتھ ہی آپ کو آخر میں یہ کہوں گا کہ وی آر ٹوٹلی ویری کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ جو اس وقت کا نظام ہے اس میں بڑی ایک ٹیکس کی جو شرح ہے بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک بزنس مین نے مجھے کہا کہ جی آپ دیکھیں حکومت 67% تک ہمارے بزنس میں حصے دار بنی ہوئی ہے جبکہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا انسینٹیو ہے ہمارے لیے. اگر ہم نے 100 روپیہ کمانا ہے اور 67% حکومت نہیں لے جانا ہے تو پھر ہم کیوں, کس لیے. یہ بات درست ہے, لیکن آدھا سچ یہ بھی ہے کہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 10.5% ہے. جو ہم کامیاب ملک ہیں ہمارے جیسے وہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 15-16% ہے. اب اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو نہیں بڑھتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیکس کی نیٹ میں آیا ہوا ہے وہی بیچارہ اتنا ہی اور پنجا جاتا ہے, اسی کے اوپر بوجھ پڑتا رہتا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کے ٹیکس پیئرز ہیں, اگر آپ اپنے ٹیکس کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ حکومت کے ساتھ مل کر ٹیکس چوری کو بے نقاب کرنے میں مدد کریں. کیونکہ جب تک ٹیکس کا برڈن براڈ نہیں ہوگا, ہم اس میں ٹیکس چوری کو نیٹ میں نہیں لے کر آئیں گے, اس وقت تک جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ بیچارے اتنا اس میں کچلے جائیں گے. اب اس وقت تنخواہ دار بندہ ٹیکس کے بوجھ طرح کچلا ہوا ہے کیونکہ اس کی ایڈ سورس کٹ جاتی ہے, اس کو فرار نہیں ہے. اسی طرح وہ جو ہمارے اچھے کارپوریٹ سیکٹر ہیں جن کے کارپوریٹ پریکٹسز بہتر ہیں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, وہ اس میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا خطیر حصہ ہے جو ہمارے سروس سیکٹر کا ہے, وہ ٹیکس نہیں دیتا. لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہے, زیرو ٹیکس. تو پھر آپ بتائیں کہ جب اس طرح ہوں گے معاملات تو پھر کیسے ملک کیسے چلے گا؟ ہم ٹیکس اکٹھا نہ کر سکیں اور پھر ہم کہیں جی دنیا کی بہترین سہولت بھی ملنی چاہیے, ہمارا اسپتال بھی بہترین ہونا چاہیے, اسکول بھی بہترین ہونا چاہیے, سڑکیں بھی بہترین ہونی چاہیے, ہر چیز. تو اس کے لیے تو پیسہ چاہیے. پھر حکومت جب نہیں ہوتے تو بورو کرتی ہے, خسارے کا بجٹ بنتا ہے اس سے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہمارا بجٹ ہے اس میں 50% آف دا بجٹ از گوئنگ ٹو ڈیٹ سروسنگ. اور جو ابھی آپ نے پی ایس ڈی پی کی بات کی, پی ایس ڈی پی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو 1000 ارب تھا پی ایس ڈی پی. اس سال وہ گھٹ کر 837 ارب روپے رہ گئے. یعنی کہ 8 سال کے بعد بجائے یہ کہ وہ 3000 ارب پہ جاتا, آج وہ 837 ارب روپے ہے. اس کو اگر آپ 2018 کی قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کریں تو یہ شاید 200 یا 300 ارب روپے بنے گا 2018 کی. 24 کروڑ کا ملک ہے, ہم نے ان کے لیے فیوچر کا انفراسٹرکچر بنانا ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, سکلز دینے ہیں نوجوانوں کو. لیکن ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارا شرنک کر رہا ہے, جو 2.6% تھا جی ڈی پی کا, وہ اب سکڑ کے 0.9% رہ گیا. تو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ کیوں سکڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی قرضوں کی ادائیگی بڑھ رہی ہے, اس میں سب کھایا جا رہا ہے پیسہ. قرضوں کی ادائیگی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے اخراجات اور ریونیو کو بیلنس نہیں کر پاتے, کیونکہ خسارہ ہوتا ہے اس کے لیے مزید قرض لیتے ہیں. تو یہ بھی اب 2 بڑے چیلنج ہیں ہماری معیشت کے. پہلا یہ ہے کہ ہم کس طرح ٹیکس کے ذریعے ریسورس موبلائزیشن کریں, ٹیکس چوری کا خاتمہ کریں, اور تمام چیمبرز اور بزنس کمیونٹی جو رسپانسبل بزنسز ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کر ٹیکس چوری کا سدباب کریں. کیونکہ یہی راستہ ہے کہ جس سے پھر ہم ٹیکسوں کا برڈن کم کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر اس کی بیس براڈ ہوگی تو یقیناً پھر اس کا اسپریڈ اگر براڈ ہوگی تو اس کا جو ورٹیکل جو ہے بوجھ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر ہاریزونٹل اسپریڈ اس کی کم ہوگی تو وہ ورٹیکلی زیادہ جائے گا.
تو اس پر آپ رہنمائی کریں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ایکسٹرنل سیکٹر پہ دیر از نو وے فار us ٹو ڈیفینڈ آر اکنامک ساورینٹی. ہم نے جغرافیائی خود مختاری کا مارکہ حق سے دفاع کر لیا، لیکن معاشی خود مختاری کا دفاع ہمارا صرف اور صرف برآمدات کے ذریعے اور مارکہ ترقی کے ذریعے ہوگا، جس کی بنیاد ایکسپورٹ ہے. اور اس میں وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. آپ بتائیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں ان بندشوں کے اندر جو ہماری ہیں اس وقت. حکومت یقیناً چاہتی ہے کہ بجلی سستی ہو، کچھ ہم نے کی ہے، اب یہ شوق آ گیا ہے، اس سے ہم سب مجبور ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر ہے، تیل کی قیمتوں پہ اور ہمارے اوپر اکانومی پہ ایک بوجھ آیا ہے. انشاءاللہ جنگ ختم ہوگی تو آہستہ آہستہ ہم اس سے نکل آئیں گے، بٹ وی ہیو ٹو دین ورک فاسٹر، ریباؤنڈ کرنا ہے. وی کی ناٹ لیٹ دس ڈیمپن آر جرنی جو ہم نے اپنا گول فکس کیا ہے. اور آخر میں آپ کو یہ کہوں گا، دیکھیں ٹائم ہیز کم کہ وی شوڈ ہیو اے سینس آف ریئل نیشنل ویژن فار 2047. 2047 آج سے 22 سال دور ہے، یوں گزر جائے گا. شاید ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، اور تاریخ کے سامنے انہیں وہ اور ہمارا ہمسایہ ملک دونوں جواب دیں گے کہ 100 سال ہم نے کیا کیا. ہمارے ہمسایہ ملک کا کیا بیانیہ ہوگا اور ہمارا کیا بیانیہ ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولادیں اس موقع پہ اگر مگر کریں کہ اگر یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا، مگر یہ نہیں ہو سکا تو یہ نہیں ہوا. We would like them to proudly say that we have won مارکہ ترقی like we won مارکہ. اور اس کے لیے we have to pitch ourselves that by 2047 we are at least a $3 trillion economy. لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ ہم ایک ٹیم بن کے اب اکنامک ایجنڈے پہ کام کریں. دیکھیں ہم نے بہت سیاسی ایجنڈے کیے ہیں، لانگ مارچیں، دھرنے، فساد، یہ وہ، ان سے ملک نہیں چلتے. جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میڈیا کے بھی. میں کوالالمپور میں تھا تو وہاں کے ایمبیسڈر نے مجھے بتایا کہ پچھلے اتوار کو میں یہ پیٹروناس ٹاور جو ہے وہاں سے آ رہا تھا تو وہاں کوئی 200-250 لوگوں کا کوئی جلوس تھا. میں اس میں پھنس گیا، گاڑی پھنس گئی تو خیر نکل گئے. کوئی کتبے انہوں نے اپنے زبان میں اٹھائے ہوئے تھے تو سمجھ نہیں لگی کیا تھی. تو کہتا میں نے سوچا صبح اخبار میں پتہ لگ جائے گا کیا ہے. تو کہتا اگلے دن میں نے اخبار ایک دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں تھی. میں نے ایک ایڈیٹر کو فون کیا، میں نے پوچھا کہ وہ کل یہاں پہ کوئی ہنگامہ ہوا تھا تو وہ کیا تھا، آپ کی خبر ہی نہیں آئی اس نے. تو کہتا نہیں وہ ایسے ہی کوئی معمولی سا کوئی کسی پتہ نہیں یونین کا کوئی پروٹیسٹ تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی. تو ہم سب نے آپس میں ڈسکس کر کے سوچا کہ اسے اگنور کریں کہ انویسٹر کانفرنس نہ خراب ہو. دیکھیں دس از نیشنل اسپرٹ کہ ہم ہر وقت اپنے ملک کی برائیاں نہ اجاگر کریں، اپنے ملک کے برانڈ ایمبیسڈر بنیں. ٹوڈے ایوری کنٹری از اے برانڈ، اور ہر ملک کے فرد کو، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ اسکالر ہے، پولیٹیشین ہے، چاہے وہ ورکر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہیز ٹو تھنک کہ ویئر از آر کنٹری برانڈ ڈوئنگ. میڈیا ہے وہ پروجیکٹ کرے کہ پاکستان جیسی ڈیسٹینیشن کوئی نہیں. ہر سال $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ گلوب کے گرد گھوم رہی ہے، FDI looking for safe destination. What is every country doing today? ہر ملک اپنے آپ کو پرکشش انویسٹمنٹ کی ڈیسٹینیشن کے طور پہ سیل کر رہے ہیں. اور اگر ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کے بکیے ادھیڑیں گے، اپنے ملک کے کیڑے نکال کے دنیا کو بتائیں گے، مطلب یہاں پر ابھی مال روڈ کے اوپر ایک کوئی پاگل آدمی نکلا ہے اور وہ ہاتھ میں پستول پکڑ لے اور کھڑا ہو جائے، اگلے 10 گھنٹے لائیو چلے گا وہ ایک پاگل آدمی جو پورے ملک کے ملک کی تباہی کر رہا ہوگا، اور سارا میڈیا اس کو کور کرے گا. آپ لاکھ سکرات اور بکرات کی باتیں میں یہاں پہ بیٹھ کے کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. We have to set our priorities right. کہ we have to compete in a economic world. ہمیں پاکستان کے برانڈ کو ایک اکنامک برانڈ بنانا ہے، ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بنانا ہے.
اور اس کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, چاہے بزنس ہے, چاہے گورنمنٹ ہے, چاہے میڈیا ہے. وی ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم. So I hope کہ if we can do that, and in the end I would again thank you, and I again would offer you کہ please in next 5 days sit with us, give us ideas, suggestions, recommendations جن سے پاکستان کی ایکسپورٹ کے ریڈ ٹیپ کو اور جو ریگولیٹری ہرڈلز ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں. دس از ویری ڈویبل. فرسٹ اسٹیپ میں یہ کریں, اور اس کے بعد جو ہم IMF سے نکلیں گے مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ انسینٹیوز لے کر آ سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر بھی جس حد تک ممکن ہے کچھ ٹیکس کے لیے آسانی پیدا کی جائے. اسی طرح یہ توانائی اب جنگ کی وجہ سے مہنگی ہو گئی ہے, لیکن اس سے بھی انشاءاللہ جب نکلیں گے تو مزید کوشش کریں گے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں, بجلی کی قیمتیں کم ہوں. بٹ یہ سب کے لیے اس بحران نے ساری دنیا کو متاثر کیا, صرف اکیلے ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے. انڈیا, بنگلہ دیش, سارے دے آر ایکولی ہٹ. تو لیٹ اس ناؤ ورک کہ جیسے میں نے کہا کہ اگلے 2 سالوں میں ایک ایکسٹرا پش دیں کہ جو $10 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ کہہ جی میں 12 پہ کیسے 15 پہ کیسے جا سکتا ہوں. جو 50 والا ہے وہ یہ کہہ رہے جی میں 60 پہ کیسے جا سکتا ہوں. جو 100 والا ہے وہ کہہ جی میں 110, 15, 20 پہ کیسے جا سکتا ہوں. ہم تھوڑا سا ایکسٹرا دیکھیں, کیا چھوٹی سی بات ہے, ایکسپورٹ ہے نا. اگر آپ سال کی $4 ارب کی ہم ایکسٹرا ایکسپورٹ کر نکال لیں, $3-4 ارب کی امپورٹ بچا لیں. اسی طرح کوئی $4-5 ارب کی ایکسٹرا ریمیٹنس ہم لے آئیں, یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ $12 ارب بن گئے نا. ہم $7 ارب IMF کے آگے کس طرح جا کے کیا کچھ شرطیں مانتے ہیں, اور یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہی کام ہو سکتا ہے. تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم یہ کریں. اب آئی تھنک وی آر ویری کیپیبل. ماشاء اللہ آپ سب بڑے کامیاب بزنس مین ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, یو ہیو انٹرپرائز. آئی امیزڈ. ابھی میں پچھلے دنوں ایک ایگزیبیشن میں گیا تو مجھے وہ بتا رہے تھے یہ ماسٹر ٹائلز والے کہ جی ہمارے اٹالین مشینیں ہیں, اٹالین ایکسپرٹس ہیں, اینڈ وی آر ناؤ پروڈیوسنگ ورلڈ کلاس تھنگس. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اب آپ بس ایکسپورٹ کو فوکس کریں. اسی طرح ہرش میں نام کتنے لوگوں کا لوں کہ وی آر کیپیبل آف میکنگ ایوری پروڈکٹ. اب یہ وہ کدھر کے ضیاء صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ ایلومینیم کے بناتے ہیں, بھی آپ ایکسپورٹ کریں. نہیں کتنی کر رہے ہیں؟ 3 ملین نہیں نا, 300 ملین کا ٹارگیٹ رکھیں, اس سے ملک چلے گا. So میرا کہنا ہے مقصد each one of us has to set very ambitious export targets, and inshallah then I think Pakistan will win the market. Raki, thank you very much. BTN ہر خبر ثبوت کے ساتھ.